لباسم کا ایک واقعہ، وہ سچا واقعہ کہ ایک انگریز بادشاہی مسجد میں آیا وزٹ کرنے کے لیے، تو اس کا نا اس نے پیسے نکالے، کچھ فقیر کو دیے، اس کا پرس جو ہے وہ گر گیا۔ اب رش زیادہ تھا، فقیر نے وہ پرس پکڑا، کھولا تو اس میں ڈالر وغیرہ تھے اور کچھ بڑا کچھ تھا، اس نے اب جیب میں ڈال لیا، انگریز کو ڈھونڈا نہیں ملا۔ 2-3 سال کے بعد یہی انگریز دوبارہ بادشاہی مسجد میں آیا، فقیر نے پہچانا اور وہ پرس جو تھا اسے دے دیا کہ بھئی یہ تیرا رتبہ تھا، ایسے ایسے ملا، تو بڑا خوش ہوا۔ انگریز نے کہا کہ یار تو ذات کا فقیر ہے، ٹکا ٹکا تو مانگتا ہے، اور میرا پرس اس میں کافی مالیت تھی، تو نے اسے خرچہ بھی نہیں، سنبھالا بھی نہیں، وجہ کیا؟ اب فقیر کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا بات ہے کہ تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، میں ہوں محمد مصطفیٰ کا امتی، میں نے تمہیں پرس اس لیے واپس کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں تیرا نبی میرے نبی سے گرا نہ چاہے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چوری کیا تھا، سنبھال کے رکھا ہوا۔ کل قیامت کے دن لمحے پر لمحے کی شرمندگی سے بچانے کے لیے، شرمندگی سے بچانے کے لیے میرے نبی نے، میرے نبی کی شرمندگی سے بچانے کے لیے میرے رب نے یہ رمضان کا اہتمام کیا، یہ لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، تاکہ حضور کی امت قیامت کے لیے پھنس نہ جائے۔ اگر امت حضور کی پھنسی، تکلیف کس کو ہوگی؟ ہائے ہائے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ لوگ کہیں گے کہ یار ہم لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا دوسری امتوں کے، وہ کہیں گے کہ یار ہم تو فلاں نبی کے امتی تھے، ہمارے پاس تو صحیح پیغام بھی نہیں آیا اور ہم نے جرم کیے، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن تم مصطفیٰ کے امتی ہونے کے بعد بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء پوچھیں گے امت سے، حضور کی امت سے مخاطب ہو کے پوچھیں گے، انبیاء پوچھیں گے کہ بھی تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی ملا ہو، پھر تمہاری رہنمائی کے لیے جانشین بھی حضور کے ساتھی ملے ہوئے، اور پھر بعد میں ممبر بھی تمہارے ساتھ سلامت ہو، انبیاء کی وراثت لے کر علماء بھی تمہیں ملے ہو، اور تم کیسے جہنم میں چلے گئے ہو؟ تمہارا جہنم میں جانا، وہ ایک بندہ کنویں میں گر جائے نا، تو اگر وہ نابینا ہو تو سبھی لوگ اسے نکالتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چل گیا، اگر آنکھوں والا بندہ کنویں میں گر جائے نا تو لوگ اسے کنویں سے بھی نکالتے ہیں، ساتھ ایک جملہ بھی کہتے ہیں تم اللہ سے کیوں لیتا نہیں سکتے، تجھے دکھتا نہیں تھا یا آنکھیں ہونے کے باوجود سے گر گیا؟ کل جب حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے گا نا تو دوسرے نبی کہیں گے ضرور کہ یار تم تو آنکھیں رکھتے تھے، تم تو شعور رکھتے تھے، تم تو مصطفیٰ کے وہ لاڈلے امتی تھے کہ جن کی بخشش کے لیے رمضان جیسی نعمتیں آئی، تم اندھے تھے کہ تم بھی جہنم میں جا رہے ہو۔ اس وقت میرے نبی پہ جو گزرے گی نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے اللہ نے ہماری بخشش کے بہانے کے لیے کوئی رائے چھوڑی ہے؟ کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کسی بہانے سے میرے نبی کی امت جنت میں داخل ہو جائے۔ کبھی جناب صاحب رمضان دیکھ کر کسی نبی کی امت کے لیے فیسلٹی نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں نجاست لگ جائے تو کیا حکم ہے کہ پانی بہاؤ آپ پاک ہو جاؤ گے۔ پچھلی امتیں جب اپنی نجاست سے ناپاک ہوتے تھے تو گرم لوہے کے آلات کو لگاتے تھے، جب تک جسم پہ اس لوہے کا نشان نہیں چھپ جاتا تھا بندہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ اگر روزہ فرض ہوتا تھا تو 24 گھنٹے کا فرض ہوتا تھا، عبادت فرض ہوتی تھی تو 2-3 گھنٹے گھروں کھڑے کھول کر عبادت کی جاتی۔ کتنا پیارا دین دیا، ایک دن میں صرف 5 بار، وہ بھی تمہارا باطن صاف کرنے کے لیے، اور وہ بھی بات کیسے سرور دینے والی۔ پھر رمضان کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا دیا۔ پھر سحری اور افطاری کی لذت اور نظارے لہرا دیے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ افطاری کے وقت میں تمہاری دعاؤں بھی قبول کروں گا۔ پھر فرمایا میں 60 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطاری کے وقت معاف بھی کروں گا، جنت سے آزاد بھی کروں گا۔ پھر فرمایا جو شخص رمضان میں مجھ سے صلح کر لے گا میں سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ سارا اہتمام کس لیے کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کل قیامت کے دن، صرف ایک مقصد اور کوئی مقصد یہ، اللہ چاہتا تو زبردستی ہم سے بات نہیں کروا دیتا، فرشتے اللہ کی بات نہیں کر رہے، مجال ہے کسی کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کر دے، مجال ہے کسی فرشتے کی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بات میں تاکید کر دے۔
تو جب فرشتوں کو حکم ہے، آرڈر ہے اللہ نے، اللہ ہمیں یہ معاملہ نہیں دے سکتا تھا؟ بولے زبردستی بات ہم کروا سکتا تھا، زبردستی اگر فوری عذاب ہوتے، اللہ فرماتا ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑو گے جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا، اور جہنمی جب بے نمازی معاشر کے میدان میں آئے گا اس کے ماتھے پہ 3 سطریں لکھی ہوگی، اے میرے حق کو ضائع کرنے والے آج رب نے بھی مجھے ضائع کر دیا۔ اچھا یہی سطریں اگر دنیا میں لکھ دی جائے کوئی بندہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ بولو، کوئی بندہ نماز کے وقت چوک میں بیٹھ سکتا ہے، پٹے میں بیٹھ سکتا ہے؟ اسے پتا میں نے نماز نہ پڑھی میرا چہرہ بگڑ جائے گا۔ کتنا کریم رب کا چہرہ نہیں بگاڑ رہا، مہلت دے رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے کہ چلو اب توبہ کرو، چلو اب توبہ کرو، چلو اب توبہ کرو، چلو اب توبہ کرو، چلو۔ بندہ اتنا ہی ڈھیلا ہو گیا ہے، بندہ اتنا ہی غفلت پہ پڑ گیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اسے رمضان کی دی گئی۔ آج 27 روزہ، میں نے کہا نا میں اتنی کتاب نہیں کروں گا، آج آپ لوگوں سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی گھر جا کے نا موازنہ کرنا کہ 27 دن گزر گئے ہیں، میں نے کوئی ایسا ایک عمل بھی کیا ہے جس میں رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کوئی ایسا ایک عمل کیا ہو، کسی نماز میں آنسو پائے ہو، کبھی بیٹھ کے رج کے قرآن پڑھا ہو، 27 دنوں میں رج کے خرچ کیا ہو، رج کے کوئی نیک کام کیا ہو، ٹکرے ماری۔ ارے اور آپ فرماتا ہے یہ رمضان دیا اس لیے ہے کہ کسی بہانے سے نہ تم جہنم سے نکل جاؤ، کسی بہانے سے تم جنتی ہو جاؤ، تاکہ معاشر کے میدان میں میرے حضور کو تمہیں دیکھ کے تکلیف نہ ہو۔ مقصد سارا حضور کے لیے ہی ہے، مقصد سارا حضور کے لیے ہی ہے۔ یہ جو امت مصطفیٰ کو اتنے نام دیے، مقصد یہ کہ کسی بہانے یہ میری چوکھٹ پہ آ جائے، میں ان سے صلح کر لوں۔ اور صلح کا فائدہ کیا ہے کہ کل یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو میرا نبی راضی ہو جائے گا۔ مقصد رمضان کا، مقصد تراویحوں کا، مقصد لیلۃ القدر کا صرف ایک ہے، اللہ چاہتا تم سے یہ کہ یا تم سیدھے ہو جاؤ، یا تم متقی ہو جاؤ، اور یا تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ چھوٹی سی، یہ چھوٹی سی، یہ اب قریب ختم ہونے والی زندگی کو تم معمولی سمجھنا شروع کرتے ہو، لیکن ہم نے اس کو اتنا خاص سمجھا ہوا ہے۔ صبح و شام غفلت کی زندگی گزارے، 3 دن رہ گئے رمضان میں، اور آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، یہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے، جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑا طواف۔ آخری 3-4 دنوں میں نا یہ جتنے بھی عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یہ ساری عبادات کم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اتھے ہی رکھ کریں، کاش اتھے رہیے، زیادہ تو زیادہ رہیے۔ جب آخری 3-4 دن رہ جاتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے کہ اٹھ کے واپس نہ چل جائے، اتنا وہ ایک قدرتی طور پہ فیلنگ ہوتی ہے۔ اب جو 3-4 دن اگلے گزرتے ہیں نا، وہ کہاں گزرتے ہیں؟ غفلت میں، شاپنگ میں، اس کے لیے کیا لے کے جانا ہے، اس کے لیے کیا لے کے جانا ہے۔ ہر نماز کے بعد شاپنگ ہو رہی ہے، اللہ آپ کو لے کے جائے، آپ کو پھر کئی باتوں میں یقین ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد شاپنگ ہو رہی ہے، طواف بھی چھوٹ رہے ہیں، عمرے بھی چھوٹ رہے ہیں، پھر واپس تو جانا ہے۔ اب کیا لینا کیا؟ پھر جب آخری دن آتا ہے پھر کیا آتا ہے؟ اتنا قیمتی وقت ہم نے ان کاموں میں گزار دیا ہے، پھر روتا ہوا واپس آتا ہے۔ رمضان مبارک کی مثال سیم ایسے ہے، رمضان آتا ہے بڑے چاہ چڑھتے ہیں، بڑے چاہ چڑھتے ہیں، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، 2 4 5 10 رمضان کے بعد ہماری کیفیت ہوئی، پھر 27 روزے، پھر پتہ چلتا وہ روزے آ گئے تھے، یہ روزے میں 27ویں رات ماشاءاللہ۔ اب 27ویں رات گزری ہے، اب 3 دن ایسے گزریں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رمضان ہے کہ نہیں۔ بازاروں میں رش بڑھ جائے گا، دکانیں 24 گھنٹے کے لیے کھلے گی، ساری رات کھلے گی، نہ کسی کو جماعت کی فکر ہوگی، نہ کسی کو انسانیت کی فکر ہوگی۔ بازاروں میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جا رہا ہوگا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، تو مجھے کونی کیوں مارتی، تو لات کیوں مارتی، تو میرا رجے کیا کیوں، تو انا ماں، تو فلانا ماں۔ جن 3 دنوں میں انعام وصول کرنا تھا، ان 3 دنوں میں ہم نے اس رب کو ڈٹ کے ناراض کرنا۔ اب نماز عصر میں دیکھ لینا، نماز مغرب میں دیکھ لینا، نماز عشاء میں تعداد دیکھ لینا۔ ابھی رمضان گزرا نہیں ہے، وہ جو سلسلہ ایک کے بدلے 70 ملنا ہے وہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ پھر آخری دن جب آئے گا تو رمضان کے لیے پھر سب کی خواہش ہوگی یار ایک دن اور مل جائے۔ پھر جو رات کو 12 بجے اعلان ہوتا ہے، ستے یہ بندے اٹھ کے اعلان کرتے ہیں یار بھائی چاند چڑھ گیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔